مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی آج ایک ہی موضوع پر گفتگو کروں گا، وہ ہے حیدرآباد یا پھر بھاگیہ نگر۔ دراصل حالیہ حیدرآباد میں منعقدہ بی جے پی کی مجلس عاملہ کی میٹنگ میں پی ایم نریندر مودی نے اپنے اسپیچ میں یا اپنے خطاب میں کہیں حیدرآباد کی جگہ کئی جگہوں پر بھاگیہ نگر کا استعمال کیا، جس کے بعد سے ہی اب یہ موضوع گرم ہو چکا ہے اور الگ تبصرے بھی سامنے آ رہے ہیں کہ آخر یہ کیسی سازش ہے۔ الگ الگ حوالوں سے میں کچھ تفصیلات آپ کو حیدرآباد کے سلسلے میں رکھنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی آپ جانتے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس سے اتوار کو خطاب کے دوران نریندر مودی نے کہا کہ یہ بھاگیہ نگر ہی تھا جہاں سے آزادی کی پہچان سمجھے جانے والے سردار پٹیل نے ایک بھارت کا نعرہ لگایا تھا۔ بی جے پی کے رہنما روی شنکر پرساد نے وزیر اعظم مودی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم مودی کا ماننا تھا کہ حیدرآباد بھاگیہ نگر تھا جو ہم سب کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ سردار پٹیل نے متحد بھارت کی بنیاد یہیں رکھی تھی اور اب یہ بی جے پی کی ذمہ داری ہے کہ اسے آگے بڑھایا جائے۔ بی جے پی کے رہنما ماضی میں مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ حیدرآباد کا نام تبدیل کر کے بھاگیہ نگر رکھا جائے۔ ناظرین گرامی، اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بی جے پی امیدواروں کے لیے حیدرآباد میں انتخابی مہم چلائی تھی، جس کے دوران انہوں نے بھی ووٹرز کو کہا تھا کہ حیدرآباد کو بھاگیہ نگر میں تبدیل کرنے کے لیے بی جے پی کو ووٹ دیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ریاست تلنگانہ میں سیاسی جماعت ٹی آر ایس تلنگانہ راشٹر سمیتی کی حکومت ہے اور بی جے پی ریاست میں کمزور اور بہت ہی کمزور پوزیشن میں ہے۔ بی جے پی نے پارٹی اجلاس کے لیے آخر حیدرآباد کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ ایک سوال ہے۔ بی جے پی کی جانب سے پارٹی کا سالانہ سپریم کونسل کا اجلاس دہلی کے بجائے حیدرآباد میں منعقد کیے جانے کو اس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ بی جے پی ریاست میں اہم مقام حاصل کرنا چاہتی ہے اور حیدرآباد میں پارٹی کا اجلاس منعقد کیا جانا اس جانب اشارہ ہے کہ یہ پارٹی کے ایجنڈے میں اولین حیثیت رکھتا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے 2014 میں مرکز میں اقتدار حاصل کرنے کے بعد چوتھی مرتبہ دہلی سے باہر پارٹی کا سالانہ اجلاس منعقد کیا۔ اس سے قبل 2015 میں پارٹی اجلاس بنگلورو میں ہوا تھا، پھر سال 2016 میں کیرالہ میں اور 2017 میں اڈیشہ میں ہوا تھا اور اس بار جو ہے حیدرآباد کو نشانہ بنایا گیا۔ ناظرین گرامی، اس سلسلے میں مختلف خبروں کے حوالے سے میں تفصیلات جاننے کی کوشش کر رہا تھا، تو اس درمیان میں بالا ستیش کا ایک مضمون ملا جو بی بی سی تیلگو کو لکھا ہے، اس میں بہت سارے حقائق بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ عوام کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہو رہا ہے کہ کیا حیدرآباد کا نام کبھی بھاگیہ نگر رکھا گیا تھا؟ کیا بھاگی متی نام کی کوئی خاتون تھی جس کا بھاگیہ نگر سے کوئی تعلق تھا؟ تاریخ کی بہت سی کتابوں میں حیدرآباد کا نام بھاگیہ نگر ہے، لیکن اس دوران اسے حیدرآباد کے نام سے جاننے کے ثبوت موجود ہیں۔ سن 1816 میں برطانوی شہری ایرون ایرو اسمتھ نے حیدرآباد کا ایک نقشہ تیار کیا تھا۔ اس نقشے میں حیدرآباد کا نام بولڈ یعنی واضح حروف میں لکھا گیا تھا۔ اس کے نیچے بھاگیہ نگر لکھا تھا اور ساتھ میں انہوں نے گولکنڈہ بھی استعمال کیا تھا۔ یعنی اس نے نقشے میں حیدرآباد کے لیے 3 نام استعمال کیے ہیں: گولکنڈہ، حیدرآباد اور بھاگیہ نگر۔ یہ نقشہ نانی شیٹی شیریش کی کتاب گولکنڈہ، حیدرآباد اور بھاگیہ نگر میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ایسی صورتحال میں یہ جاننا بھی کم دلچسپ نہیں ہوگا کہ ان ناموں کا تعین کیسے کیا گیا۔ فی الحال جن دلائل کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ حیدرآباد کا نام بھاگیہ نگر تھا، ان کو تاریخ کی روشنی میں رکھ کر ہماری کوشش ہے کہ ان سوالات کے جوابات تلاش کریں۔ بھاگیہ نگر کا نام بھاگیہ لکشمی کے مندر کے نام پر بھارتیہ جنتا پارٹی ان کے حامیوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے، لیکن مورخین اس دلیل کو درست نہیں مانتے۔ ان مورخین کے مطابق حیدرآباد کے تاریخی چار مینار کے قریب کبھی کوئی بھاگیہ لکشمی مندر موجود نہیں تھا۔
ایک سینئر اہلکار نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ چار مینار کے قریب مندر بنے ہوئے 30 یا 40 سال ہوئے ہیں، اس سے پہلے یہاں کوئی مندر نہیں تھا۔ پرانے زمانے کی تصویروں سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ پرانی تصویروں میں چار مینار کے قریب کسی مندر کے آثار موجود نہیں ہیں۔ سن 1944 میں شائع ہونے والی کتاب حیدرآباد سوینر میں چار مینار کی ایک تصویر ہے، اس میں کوئی مندر نہیں ہے، اور وہ آپ ہمارے اس میں دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو ہماری اسکرین پر بدل رہی ہے۔ اس کتاب میں اس وقت حیدرآباد میں موجود منظروں کو ذکر ہے، لیکن اس میں چار مینار کے قریب کسی بھی مندر کا ذکر نہیں ہے۔ یہ کتاب 1922 میں پرنس آف ویلز کی حیدرآباد آمد کے موقع پر تیار کی گئی تھی تاکہ انہیں حیدرآباد کی تاریخ سے متعارف کرایا جا سکے۔ نیچے چار مینار کی تصویر 1944 میں شائع ہونے والے شمارے سے یہ جو اسکرین پر آپ کو دکھائی جا رہی ہے وہ لی گئی ہے۔ ناظرین، بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اس شہر میں بہت سے باغات ہیں، لہٰذا اس کا نام باغ نگر تھا۔ اگرچہ باضابطہ طور پر اس شہر کا نام کبھی بھی باغ نگر نہیں رہا ہے، لیکن مورخ ہارون خان شیروانی اس دلیل کے حق میں تھے اور انہوں نے 1967 میں پہلی بار یہ دلیل دی تھی۔ اس دلیل کو سمجھنے کے لیے جین بیپٹسے ٹوریئر 1605 سے 1689 کی لکھی ہوئی کتاب پر نظر ڈالنی ہوگی۔ ٹیرونیئر نے لکھا ہے کہ گولکنڈہ کا ایک نام باغ نگر بھی تھا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ شہر قلی قطب شاہ کی ایک بیوی کی خواہش کے مطابق بنایا گیا تھا جس کا نام نگر تھا۔ اگرچہ ٹیورنیئر نے باغ کا مطلب تو صحیح سمجھا، لیکن شہر کے معنی سمجھنے میں ان سے غلطی ہو گئی۔ اس کا ذکر وی فورس کی اس کتاب میں موجود ہے جو انہوں نے فرانسیسی زبان سے انگریزی میں ترجمہ کی تھی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ٹیورنیئر سے غلطی ہو گئی۔ ہارون خان کی دلیل کی بنیاد بھی ٹیورنیئر کی کتاب کے وہ حصے ہیں جس میں انہوں نے حیدرآباد میں پھیلے باغ اور باغیچوں کا ذکر کیا، لیکن مورخ نریندر لوتھر اس دلیل کو خارج کرتے ہیں۔ نریندر لوتھر حیدرآباد میں ڈسٹرکٹ اہلکار یعنی ڈی ایم بھی رہ چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، دلیل نمبر 3 میں اگر دیکھا جائے، جس کو انہوں نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ باغوں کے نام پر نہیں بلکہ بھاگیہ کے نام پر شہر ہے۔ متعدد تاریخ داں اس دلیل سے متفق دکھائی دیتے ہیں۔ سالار گنج میوزیم کی جانب سے شائع ہونے والے ایک آرٹیکل میں اس دلیل سے اتفاق کیا گیا ہے۔ مورخ نریندر لوتھر نے 1922 اور 23 میں شائع ہونے والی کتاب آن دی ہسٹری آف بھاگیہ میں اس دلیل کی حمایت کی ہے۔ مورخ محمد قاسم فارستہ نے انڈیا میں مسلم حکمرانی کے عروج پر اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سلطان نے اپنی خاتون بھاگیہ کو پسند کرنا شروع کر دیا تھا۔ پہلے انہوں نے شہر کا نام بھاگیہ نگر اور بعد میں حیدرآباد رکھ دیا تھا۔ دوسری جانب شیخ اے فیضی نے لکھا ہے کہ سلطان نے اس شہر کا نام ایک پرانی چڑیل کے نام پر رکھا تھا۔ سن 1687 میں شائع ہونے والی ایک تاریخی کتاب میں ڈچ اہلکار جین دے تھیونوٹ نے لکھا ہے سلطنت کی دارالحکومت بھاگیہ نگر تھی، ایرانی لوگ اسے حیدرآباد کہتے تھے۔ 17ویں صدی میں ڈبلیو ایم مارلینڈ کی جانب سے تدوین کی جانے والی کتاب ریلیشنز آف گولکنڈہ میں لکھا ہے ہر برس اپریل کے مہینے میں بعض طوائفین بھاگیہ نگر جاتی تھی، وہاں وہ بادشاہ کے اعزاز میں رقص کرتی تھیں۔ یہ مجھے ایک عجیب بات لگتی تھی۔ کتاب کے فٹ نوٹ میں لکھا ہے کہ بھاگیہ نگر کا مطلب گولکنڈہ کا نیا دارالحکومت حیدرآباد ہے۔ نریندر لوتھر نے استدلال کیا کہ اگر باغ لفظ کا استعمال صحیح ہے تو اس شہر کا نام باغ نگرم ہونا چاہیے۔ نریندر لوتھر نے اس دلیل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے 16ویں صدی کی کتاب نجومی بابا جی پنتھلو کی کتاب رائے واچکم کا حوالہ دیا ہے جس میں اس شہر کو بگنگرم بتایا گیا ہے۔ نریندر لوتھر کے مطابق رائے واچکم کی ایک کاپی ابھی بھی تمل ناڈو کی پڈوکوٹائی لائبریری میں موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھاگیہ نگر ایک فارسی لفظ کا ترجمہ ہے کیا؟ جی ہاں، حیدرآباد 1591 میں وجود میں آیا۔ 1596 میں اس کا نام فرکندہ بنیاد رکھا گیا تھا۔ اس فارسی لفظ کا مطلب تھا لکی سٹی یعنی بھاگیہ نگر۔ بعض افراد کی دلیل ہے کہ سنسکرت کے لفظ بھاگیہ یعنی قسمت کا استعمال فرکندہ بنیاد کے لیے کیا جانے لگا، اس وجہ سے فارسی نام سے زیادہ سنسکرت و تیلگو میں بھاگیہ نگر کا استعمال زیادہ ہونے لگا۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا اس میں کوئی بھاگیہ نامی خاتون تھی؟ اگر ہاں تو پھر وہ کون تھی؟ بھاگیہ کے بارے میں تاریخی دعوے اور خیالی تصورات آپس میں اس قدر گل مل گئے ہیں کہ ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس بات کی کافی شواہد موجود ہیں کہ ایسی خاتون تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت سارے ایسے شواہد اور دعوے بھی موجود ہیں جنہوں نے اس طرح کے دعوے کو مسترد کرتے ہیں۔
ویسے بھاگیہ کے بارے میں سب سے مشہور کہانی یہ ہے کہ قطب شاہی خاندان کے 5ویں بادشاہ محمد قلی ایک ہندو لڑکی بھاگیہ سے محبت کرتے تھے۔ بھاگیہ چنچلم نامی ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ اس گاؤں میں موجودہ چار مینار کھڑا ہے۔ بھاگیہ سے ملنے کے لیے محمد قلی گولکنڈہ سے دریا عبور کر کے آیا جایا کرتے تھے۔ ان کے سفر کو دیکھتے ہوئے ان کے والد ابراہیم نے موسیٰ دریا پر 1578 میں ایک شاہراہ بھی بنوا دی تھی، اور 1580 میں قلی نے بھاگیہ سے شادی کی اور بھاگیہ کا نام بدل کر حیدر محل کر دیا۔ اس کہانی کا عجیب و غریب پہلو یہ ہے کہ جب یہ پل بنایا گیا تھا تو محمد قلی محض 13 برس کے تھے، اس لیے قلی کے لیے پل تعمیر کرنے کی بات درست نہیں لگتی۔ ان کی بھاگیہ سے محبت اور ندی کے اوپر پل کی تعمیر سے کوئی لینا دینا ہرگز بھی نہیں ہے۔ یہ دو ایسی باتیں ہو سکتی ہیں جن کے آپس میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔ مورخین کے مطابق یہ پل گولکنڈہ قلعے کو ابراہیم پٹنم سے جوڑنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، لیکن کسی طرح اس کا نام دونوں کی محبت سے جوڑ دیا گیا۔ لیکن محبت کی اس کہانی میں بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات نہیں ملتے۔ کیا بھاگیہ ایک رقاصہ تھی، یا وہ ایک عام عورت تھی، یا وہ ایک رکھیل تھی، یا دیوداسی؟ کیا قلی نے اس سے شادی کی تھی، یا وہ دونوں ایک ساتھ رہتے تھے؟ اگر اس نام کی کوئی خاتون نہیں تھی تو کیا وہ صرف خیالی تصور ہے؟ کیا واقعی انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کیا تھا؟ کیا انہوں نے اپنا نام حیدر محل رکھا تھا، یا قلی انہیں پیار سے محل کہہ کر کے بلاتے تھے؟ ان کے وفات کے بعد ان کی یاد میں کوئی مقبرہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ یہاں یہ دھیان میں رکھنے کی والی بات ہے کہ تارامتی کے لیے ایک مقبرہ تعمیر کیا گیا تھا۔ ایسے تمام سوالوں کے جواب نہیں ملتے۔ قلی کے درباری شاعر ملا وجہی نے بھی اپنی کتاب قطب مشتری میں بھاگیہ کی محبت کی کہانی کا ذکر کیا ہے۔ اس کہانی کے مطابق شہزادہ قلی نے بھاگیہ کو خواب میں دیکھا تھا۔ نیند سے اٹھنے کے بعد ان کی تلاش میں گئے، انہیں بھاگیہ ملی۔ ظاہر ہے کہ ایسی کہانیاں تاریخ کا حصہ نہیں ہیں، بلکہ افسانوی کہانیاں ہیں، تصوراتی ہیں، اور ہمارے بھارت میں تصوراتی کہانیوں کو ہی حقیقت سمجھا جاتا ہے۔ بہرکیف ناظرین، نریندر لوتھر نے پروفیسر مسعود حسین خان کے حوالے سے لکھا ہے کہ قلی کی نظموں میں بھاگیہ کا بالواسطہ ذکر ہے۔ ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ بھاگیہ کی خواہش پر حیدرآباد شہر بنایا گیا تھا، اور انہی کے نام پر اس شہر کا نام حیدرآباد رکھا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ نیا شہر کیوں بسایا گیا؟ گولکنڈہ کا علاقہ کافی سمٹ گیا تھا، تو نئے شہر کو بنانے کی تجویز پیش کی گئی۔ قلی کے والد ابراہیم نے گولکنڈہ قلعے سے 30 کلومیٹر مغرب میں جا کر ابراہیم پٹنم بسایا۔ یہ شہر آج بھی اسی نام سے موجود ہے، لیکن دوسرے شہر کی تعمیر کی ضرورت کیوں پڑی، اس بارے میں کوئی معلومات ابھی تک تاریخی کتابوں میں نہیں ملتی۔ بہرحال جب قلی نے شاہی اقتدار سنبھالا تو نئے شہر کی تعمیر ہوئی۔ انہوں نے شہر کی تعمیر کی ذمہ داری اپنے پیشوا میر مومن کو دی، جو ایران کے اسپان شہر میں پلے بڑھے تھے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے شہر جیسا شہر بنانے کی کوشش کی اور ایران سے ماہرین کو مدعو کیا اور انہیں شہر کی تعمیر کا کام سونپ دیا۔ آج جس جگہ چار مینار موجود ہے اس کے پاس کبھی چنچلم نام کا گاؤں ہوتا تھا۔ ناظرین گرامی، حیدرآباد کو اسی گاؤں کے آس پاس بنایا گیا تھا۔ آج اسے پرانا حیدرآباد کا شہر کہا جاتا ہے۔ تاہم مورخین کا خیال ہے کہ حیدرآباد کا نام بہت مختصر مدت کے لیے بھاگیہ نگر تھا۔ حیدرآباد کی تخلیق کے 12 سال بعد سن 1903 میں نئے سکے جاری کیے گئے تھے، اور ان سکے پر واضح طور پر حیدرآباد کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ باضابطہ طور پر اگر حیدرآباد کا نام بھاگیہ نگر رکھا بھی گیا تو بہت ہی کم وقت کے لیے ہوتا۔ اس سے متعلق اور بھی دلائل ہیں، جیسے قطب شاہی شیعہ مسلمان تھے۔ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نام حیدر تھا، ان کے نام پر ہی شہر کا نام حیدرآباد رکھا گیا۔ بیشتر مورخین کی بھی یہی رائے ہے۔ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ بھاگیہ نے اسلام کو قبول کرنے کے بعد اپنا نام حیدر محل رکھ لیا تھا، اس لیے شہر کا نام حیدرآباد رکھا گیا۔ بھاگیہ سماجی طور پر نچلے طبقے سے تعلق رکھتی تھی اور ایک رقاصہ تھی، اس لیے قلی شاہ کو بعد میں اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہوا، انہوں نے شہر کا نام بدل کر حیدرآباد رکھا۔ یہ دلائل بھی دیے جاتے ہیں۔ بعض افراد کے مطابق شیعہ اور سنی برادریوں کے درمیان جھگڑے کی وجہ سے شہر کا نام حیدرآباد رکھا گیا۔ اس طرح کی تمام دلائل دی جاتی ہیں، لیکن واضح معلومات موجود نہیں ہیں۔ لیکن یہ واضح ہے کہ حیدرآباد کا نام بھاگیہ نگر 15 سے 20 برس سے زیادہ وقت تک نہیں رہا ہوگا۔ نانی شیٹی شریش کا ماننا ہے کہ گولکنڈہ کے 4 دروازے ہیں۔ اس کے فتح دروازے کو پہلے بھاگیہ نگر دروازہ کہا جاتا تھا۔ ڈچ مسافر ڈینیل ہاورڈ نے 1692 میں اس بارے میں لکھا بھی ہے کتاب میں۔ شریش نے BBC تیلگو کو بتایا کہ شہر کا نام گولکنڈہ تھا، بعد میں بھاگیہ نگر بنا، اس کے بعد حیدرآباد۔
پہلے اس کا جو بھی نام رہا ہو اس بنیاد پر اس کا نام تبدیل کرنے کا مطالبہ درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دلی کا نام پہلے شاہجہاں آباد تھا لیکن اب اس کا نام دہلی ہے، کوئی اسے شاہجہاں آباد نہیں کہتا۔ حیدرآباد کا نام کچھ وقت کے لیے بھاگیہ نگر ضرور تھا لیکن 20 سال پہلے بھی کم کے لیے لوگ اب اسے حیدرآباد کے نام سے جانتے ہیں اور اسے حیدرآباد کہتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ ساری تفصیلات آپ لوگوں کو اس لیے رکھنا پڑا اس لیے کہ جو ہے بھاگیہ نگر کے نام سے الگ الگ طرح کی چیزیں اور الگ طرح کے تبصرے جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئیں، اس کو بہترین انداز میں تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے جناب تیلگو جو BBC کے رائٹر ہیں اور اس میں جو ہے اپنی خبریں وغیرہ پیش کرتے ہیں، مضامین وغیرہ لکھتے ہیں، بالا ستیش، انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی تھی، انہی کے حوالے سے ہم نے یہاں پر یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔